رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، شہر رمضان الذي كتب فيه الصيام، اللہ نے نہیں کہا رمضان کا وہ مہینہ جس میں روزے فرض ہو، بلکہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا۔ قرآن کے اترنے نے رمضان کو عزت دی، رمضان کو بلندی دی، اور ساری آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے صحف، شیس علیہ السلام کے صحف، یہ سارے کے سارے اللہ نے اس مہینے کا اس کے لیے انتخاب فرمایا۔ تو میں وہ سامنے لکھا ہوا دیکھ رہا تھا تو اس پر مجھے کچھ بات یاد آ گئی، وہ کرتا ہوں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیچھے لکھا ہوا آیت ہے سورہ ابراہیم کی، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ علامہ زرکشی مفسر ہیں، حنفی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا، قرآن تو پڑھی جانے والی کتاب کو کہتے ہیں، اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو وہ بنتی ہے یہ آیت، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ پہنچائے گا کون؟ یہ امت پہنچائے گی، اس امت کے ذمہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسطا بنایا۔ اس کا ایک جو تفسیر طبری میں ترجمہ تھا وہ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا۔ سب نے لکھا ہے اعتدال والی امت، بالکل صحیح، اعتدال والی امت، وسط، اعتدال۔ اور عجب بات ہے کہ 286 آیات ہیں غالباً سورہ بقرہ کی، تو یہ جو آیت ہے یہ 143 نمبر آیت، تو اس طرح بھی وسط میں ہے، 143 286 143 143 286، اور اعتدال والے ہیں ہم دنیا کے پیچھے حریص بھی نہیں ہوتے، اور عبادات میں غلو بھی نہیں کرتے۔ غلو فی العبادات بھی مطلوب نہیں ہے۔ نظام دنیا کیسے چلے گا؟ نظام کائنات کیسے چلے گا؟ دوسرا ترجمہ جو علامہ طبری نے کیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے، امت واسطہ، کس کے درمیان؟ اللہ اور بندوں کے درمیان۔ پہلے واسطہ کون ہوتے تھے؟ انبیاء۔ ہمارے نبی پر نبوت کا اختتام ہوا تو اللہ نے ہمیں کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ میں اس پہ بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں فل جنرل بنایا ہے۔ فل جنرل وہ ہوتا ہے جس کے 4 سٹار ہوں یا 4 ستارے لگے ہوں، وہ صرف 4 ہوتے ہیں، ایک چیف آف آرمی اسٹاف، ایک ایئر چیف مارشل، اور ایک نیوی چیف جو کمانڈر ہیں 3 فوجوں کے، اور چوتھا ہوتا ہے وہ جو جوائنٹ سٹاف جو ان تینوں کو جوڑتا ہے۔ یہ 4 جرنیل فل سٹار ہوتے ہیں، 4، باقی لیفٹنٹ جنرل 3 ہوتے ہیں، میجر جنرل 2 ہوتے ہیں، یعنی 2 ستارے۔ اس امت کو اللہ نے فل سٹار جنرل بنایا ہے۔ کنتم خیر امت، ہمیں اللہ نے خیر امت کہا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں امت وسطا کہا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تیسرا ستارہ ہے شہداء علی الناس، چوتھا ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، هُوَ اجتباء، شہداء، وسطا، خیر امت۔
ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا کہ تم لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہو. امت واسطہ بنایا ہے تاکہ تم شہداء علی الناس بنو، تم لوگوں کے سامنے جا کے گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کا معبود کوئی نہیں ہے. یہ صرف آخرت کے دن کی بات نہیں ہے. عام مفسر میرا پیغام آگے پہنچاؤ، یہ شہادت علی الناس ہے جو آج تبلیغ والے کرتے ہیں. ایک میں نے یہ محفل لگائی ہے، یہ تعلیم کا حلقہ ہے کہ آپ خود طالب بن کر آئے بیٹھے ہیں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں. شہادت علی الناس کا یہ بھی شہادت علی الناس بن جاتی ہے کسی درجے میں، لیکن اس کا اصل مصداق ہے جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو ٹھکرا رہا ہے، آپ کی سنتا نہیں، یا آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس تک پیغام پہنچانے والے صرف تبلیغ والے. میرے پاس جب پہلی دفعہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ہمارے کالج کے ہی لڑکے آئے بات کرنے، تو پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا، کبھی سنی نہیں تھی دین کی بات. پھر جب وہ دوسری تیسری دفعہ آئے تو میں نے ان کو گالیاں دے کے اپنے کمرے سے نکال دی، دھکے دے کے. اگر آئندہ تم آئے تو میں تم سے برا پیش آؤں گا. تم سوچو، تم چھوٹے چھوٹے مولانا ہو، تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو جاؤ گے اس کے پاس، کہیں نہ کہیں سے کفر کا فتویٰ بھی لے آؤ. بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے، نبیوں والی تڑپ چاہیے. وہ مزہ دیا تڑپ نے، وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے میری، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. یہ نبیوں والی تڑپ سے آدمی شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرتا ہے. اس وقت جو ہدایت کا اللہ ہدایت کے سبلنا بے شمار راستے ہیں کہ ہمیں منافع واپس ہے. زندگی تھوڑی ہے، کام زیادہ ہے، تو سارے کام تو ہم کر نہیں سکتے. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اللہ اللہ اللہ